बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब की जान उस तोते में है जिसको वो कहते थे कि ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, या फिर उस तोते में है जिसको, दो तोतों में जान है, जिसको वो कहते थे कि इनसे बड़ा चोर कोई नहीं है, और उसका नाम है आसिफ अली ज़रदारी। ये क्यों है, ये तफसील मैं आपको बताता हूँ। आज मुलाकात हुई वज़ीर आज़म साहब, आज दो बड़ी अहम मुलाकातें वज़ीर आज़म साहब ने की। एक का अहवाल मैंने आपको सुना दिया कि 31 जनवरी की डेडलाइन गुजरने के बाद उन दोनों को बुला के, पाकिस्तान की दो आला तरीन इंतज़ामी शख्सियात को बुला के उन्होंने फ़ोटो सेशन किया, वीडियो बढ़ाई और पैगाम दिया PDM को, ए मैं बैठा जे ए मेरे सजे है मेरे खब्बे देखो तो इंजॉय करो। अपने कार्ड शो किए हैं कि यार या को तो नहीं शो ऑफ करना अपनी जो एक होती पावर के जनाब यो आ जाओ। अच्छा, दूसरी मुलाकात जो थी वो थी जनाब अली चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ। मुनस इलाही साथ थे। मुनस इलाही की शक्ल वो देखने के रवादार नहीं थे। एक वक्त था कि वो गालियाँ भी दे दिया करते थे, और आज उनको साथ बिठा के वज़ीर आज़म हाउस में वो चाय शाय उन्होंने पिलाई, और क्योंकि तोते में जान है। और फिर दूसरी उन्होंने जनाब तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं वो पाकिस्तान के सियासतदानों में इतना ब्लंट, दो टोक बात करने वाले कम सियासतदान हैं, तो वो साफ कह देते नहीं मेरे को टाइम नहीं है, मैं वज़ीर आज़म की गल नहीं सुननी, साफ कह देते होते हैं। तो वो भी साथ थे। और जनाब कामिल अली आगा साहब को उन्होंने कहा कि जी सीनान वोट पावांगे, PTI इनको वोट डालेगी, और देखें कोई मेरा हाल है नून लीग कह रहा हूँ, ये जो काफ लीग है, थोड़ी सी सीटों के साथ उन्होंने अपना सेनेटर काट लिया। ये होती है फनकारी। दूसरी फनकारी वो ये फिर हुई कि आप जिनको कहते थे आप बड़े डाकू हैं, चोर हैं, वो तोता ऐसा बनाया जिसमें आपकी जान आ गई, और आपने गवर्नर पंजाब जनाब चौधरी सरवर साहब और वज़ीर आला पंजाब यानी कि वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार साहब और परवेज़ इलाही साहब की क़यादत में एक कमेटी बना दी है जो सेनेट के इलेक्शनों को डील करेगी। मतलब कि वक्त की प्याह है, वक्त ये पड़ा हुआ है कि वज़ीर आज़म साहब, मैं आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि पाइन वज़ीर आज़म साहब को पता है कि ये इलेक्शन मैंने अकेले लड़ना है और अपने ज़ोर बाजू पे लड़ना है, अपनी सियासी समझ बूझ के मुताबिक लड़ना है। इस दफ़ा मुझे किसी की ना थपकी है, ना कोई मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। मैंने दस दिता गया है कि पाइन मैसेज नहीं जाएगा कि जनाब के हमने आपके वोटों के ऊपर जो पहले इल्ज़ाम लगे हैं 2018 के इलेक्शन वाले, कि हमें तो यहाँ तक कह दिया गया कि ये सौगात आप लेके आए हैं, तो पाइन होड़ नहीं, बहुत हो गया। तो वैसे भी आपने कौन सी हमारी कोई इज़्ज़त में इजाफा किया है, पाकिस्तान की इज़्ज़त में, पाकिस्तान के इदारों की इज़्ज़त में? केड़ा कोई तुसी, मेरा मतलब है कि वो फुल बूटेबाज थे इस्लामाबाद में। बहरहाल, तो ये वो इलेक्शन अकेले लड़ रहे हैं, तो हाथ पैर फुले हुए ने, और चौधरी बरादरान जो हैं वो उनका आखिरी वक्त तक नहीं पता चलता कि वो सियासत जो खेल रहे हैं उस सियासत का नतीजा क्या निकलेगा। यानी नतीजा ये निकलेगा कि मतलब ये कि उन्होंने बन गया अपना भी जो है क्या कामिल अली आगा थोड़े वोटों के साथ एक सेनेटर भी बन गया, और साथ में वो जो इमरान खान साहब ने लॉलीपॉप दिया था ना, मदर अब्बास साहब ने जो स्टोरी छापी थी कि सेनेट के इलेक्शन निकालें और वहाँ पे अक्सरियत दिलवाएं। और क्योंकि अच्छा क्यों ये काम करना पड़ रहा है कि जिस तरह वो बहुत से लोग नाराज़ हैं, और 14-15 लोग बताए जाते हैं, बल्कि थोड़े से ज़्यादा बताए जाते हैं, और ये वो लोग हैं जो परवेज़ इलाही साहब की वो कहते हैं ना कब्ज़ा सियासत के में हैं। और वो ख्वाजा दाऊद सुलेमानी साहब की तो मुलाकात भी हुई, फिर समा के जो हैं एंकर नदीम मलिक साहब, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उनका इंटरव्यू भी किया, और फिर उन्होंने अपने जो शिकवे और गिले हैं वो भी बताए। तो उनकी समझ नहीं आ रही, इसलिए इमरान खान साहब जो हैं वो एंड तक जो कह लेंगे वो धू हैं, वो सामने बैठ के देख रहे होंगे ने कि यार परवेज़ इलाही मेरा करेगा की। तो परवेज़ इलाही साहब की एंड तक समझ नहीं आनी चौधरी बरादरान की कि वोट वो जो इधर जाने थे कहीं इधर ना चले जाएं, तो जो अक्सरियत मिलनी थी हुकूमती इत्तेहाद को वो कहीं अक़लियत में ना बदल जाए। सूरत हाल बड़ी मज़े की है। जो डॉन अखबार है उसने ना एक
اسپیکولیٹو سا کہہ رہے ہیں، ایک سروے چھاپا ہے، ایک آئیڈیا دیا ہے کہ جی کہ اتنی کون سیٹیں جیت سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کی 14 جو ہیں وہ سینیٹر ہیں، اور ان میں سے 7 ریٹائر ہو رہے ہیں، اور 28 جو ہیں وہ اس کو حاصل ہو جائیں گے، ایک خیال کیا جا رہا ہے۔ تو مطلب میں یہ اس میں آپ کو ڈیٹیل جو ہے وہ حساب کتاب کی، یہ میں اس میں الجھا کے آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا۔ حساب کتاب عموماً جو ہے وہ بندے کو بور کر دیتا ہے۔ تو جو کرا نکل رہا ہے، یا کہہ لیں کہ جو اندازے اور کیافے لگ رہے ہیں، وہ لگ رہے ہیں کہ پائے نے 50 سیٹاں ہونیاں نے، یعنی کہ جو اپوزیشن ہے، پی ڈی ایم ہے، یا جو بھی آپ کہہ لیں، ان کی ہوں گی 50، اور وہ جو کہہ رہے تھے کہ ان کو 2/3 میجارٹی، تو 2/3 میجارٹی اس وقت ملنی تھی اگر سندھ کا یہ توڑ کے الیکٹرل کالج اپنے والوں اور استعفے دے کے گھر بیٹھ جاتے، تو پھر جو انی پہ جانی سی، پھر قومی اسمبلی میں بھی ان کی اور باقی معاملہ صوبوں میں بھی انہوں نے 10 دن کے وقفے سے 4 دن کے وقفے سے الیکشن کرا کے اپنی اکثریت کر لینی تھی، اور پھر 18ویں ترمیم بھی جو تھی وہ بھی فرائی ہو جانی تھی، اور باقی سارے معاملات اسی طرح ہی چلنے تھے۔ یعنی پھر وہ کیا ہوتا ہے، سونجیاں ہو جانی سی گلیاں تے وچ مرزا یار نے ڈانس کرنا سی، پھرنا نہیں سی، ڈانس کرنا سی۔ یعنی 18ویں ترمیم بھی ختم، 18ویں ترمیم نہیں تو رولا ہے سر۔ اور پیچھے بات کیا ہے، مطلب یہ جو کچھ ہوا ہے مولانا سے لے کے جن لوگوں نے 18ویں ترمیم میں وہ اگے ود چڑھ کے حصہ لیا تھا، آپ ان کے حالات دیکھیں کیا ہیں۔ تو سندھ میں تو اور کوئی جی ہوئی نہیں نا گا، تو اس لیے سندھ میں تو پھر وہ مجبوری تھی، وہاں اور کوئی بندوبست ہو نہیں سکتا تھا۔ تو بہرحال تو صورتحال یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دی، 50-50 یہ ہے۔ اب جو بلاول کے والد صاحب ہیں، آصف علی زرداری صاحب، وہ دوسرا طوطا ہیں جن میں ان کے ہاتھ میں عمران خان کی جان ہے۔ ایک تو وہ جناب وہ جو شغل لگا رہے ہیں کہ جناب کہ نو کانفیڈنس موو، وہ تو لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر، جوڑ توڑ کر رہے ہیں، اور یہ جو جوڑ توڑ ہے یہ سینٹ کے الیکشن میں نظر آ جانی ہے آپ کو، کہ اگر جو توقع کے مطابق اگر اس کو 50-50 کی جو ٹائی پڑ رہی ہے کہ 50 سیٹیں حکومتی اتحاد کی اور 50 سیٹیں اپوزیشن اتحاد کی، اب یہ جو زور لگ رہا ہے پنجاب میں بھی کہ ہمارے ناراض بندے نہ ادھر جانتے، وہ بھی نہ جانتے، یہ نہ ہو تو وہ نہ ہو، اور کے پی کے میں اور پنجاب میں تو ان کی حکومت ہونے کے باوجود ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں کہ اپنے لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے کہ جی یہ پیسے لگے کسی اور نو ووٹ دے دیں۔ تو وہ ترمیم جو آنی ہے، وہ ترمیم کا کیا مستقبل ہے؟ کوئی مستقبل نہیں ہے، کوئی فیوچر ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس 2/3 میجارٹی ہے ہی نہیں، تو آپ نے کس طرح آئینی ترمیم جو ہے وہ کر کے تو اس کو اوپن بیلٹ بنا لینا ہے؟ تو یہ تو ہوگا نہیں، پہلی بات یہ رکھ لیں۔ مطلب اگر کہیں سے کوئی توپ کا گولہ بھی، یہ آرمی ایکٹ میں ترمیم نہیں ہے سر، یہ ترمیم ہے، آئینی ترمیم ہے۔ تو اتنی جلدی کسی کے کہنے پہ بھی یہ کام نہیں ہوتا، اور اتنے سے مختصر وقت میں بھی نہیں انہوں نے کرنا۔ ایک بات باقی یہ ہے کہ اگر کوئی آ جائے کہ توپ لے کے کہ جناب میں تو پھر چھڑنا نہیں، تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن سیاسی جمع تفریق اگر آپ کریں تو یہ جو ترمیم ہے، دستوری ترمیم سینٹ کے الیکشن کی خاطر جو لائی جا رہی ہے، اس کا جو مستقبل ہے یا اس کا جو کوئی قسمت ہے کوئی، یا یہ کوئی اچھی نہیں ہے۔ مطلب اس کا کوئی وہ رزلٹ نہیں نکلنا جو حکومت سوچ رہی ہے، یہ فیل ہی ہونی ہے، ناکام ہونی ہے، یہ منظور نہیں ہو سکتی۔ تو اس صورتحال میں جب عمران خان صاحب کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں کہ میرے بندوں کو، میرے ہی بندوں نے ووٹ نہیں دینے، کدھروں کوئی پیسے پھاڑ لے گا، کوئی کچھ کر لے گا، کوئی نفرت کی بھی ہو سکتے ہیں کہ جو پیراشوٹر اگر آئیں گے تو وہ بھی جو پی ٹی آئی کے پرانے لوگ ہیں وہ شاید اس طرح کر کے نہ کریں۔ گروپنگ ہوتی ہے، یہ بڑا سینٹ کا الیکشن بڑا پیچیدہ الیکشن ہوتا ہے اور بڑا خوفناک ہوتا ہے، مینیجیبل ہوتا ہے، یہ مینیج کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر زرداری نے مینیج کر لیا سندھ میں تو وہ کر لیں گے۔ سندھ میں وہ کہا جا رہا ہے جی کہ وہ ان کی بن رہی ہیں سیٹیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، 6 جو 6 ہیں، ہاں جی 6 وہ کہہ رہے ہیں بن رہی ہیں، تو اگر ان کی کوشش ہے کہ وہ 7 یا 8 لے جائیں، ایک سیٹ کا بھی فرق پڑ گیا تو جو حکومتی اتحاد ہے وہ منارٹی میں چلا جائے گا۔ تو اس کا دوسرا مطلب ہوگا کہ پائن کے جو پائن نے، اب ہمارے پائن عمران خان صاحب، وزیر اعظم صاحب، ان کا جو مستقبل ہے، یعنی کہ جو ان کے خلاف نو کانفیڈنس جو موو لانے کی جو بات ہو رہی ہے، جو کوشش ہو رہی ہے، وہ بھی کامیاب ہو جائے گی۔
تو یہ بہت زیادہ ڈپینڈ کر رہے ہیں سینٹ کے الیکشن کے اوپر، بہت زیادہ فوکس ہے، اور جان جو ہے نا وہ اڑی ہوئی ہے اور سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا 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 جائے۔ کبھی چودھری برادران کے ترلے اور کبھی چودھری برادران کو وزیر اعظم صاحب ٹارگٹ دیتے ہیں کہ بھائن جاؤ زرداری نال گل کرو، انہوں کو وہ یار کہ بندے بندے نہ توڑو، جدی جنہ حصہ ہے یہ میں بر بنائے اطلاع آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ چودھری صاحب کے ایک بہت قریبی آدمی نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ عمران خان صاحب نے ان سے کہا تھا کہ آپ جا کے زرداری سے بات کریں، نون لیگ سے بات کریں کہ یار کہ جو آپ کا جس کا جتنا ڈیو شیئر ہے اتنا لیں، مطلب انی نہ پاؤ، مطلب جوڑ توڑ نہ کرو۔ تو لیکن سیاست ہے پائن، سیاست میں کہتے ہیں کہ وہ اگر ترس کھا لیا تو پھر مطلب آپ کیا کریں گے۔ تو عمران خان پر ترس نہیں کھایا جائے گا، یہ بات پڑھی لکھی ہے، یہ طے ہے۔ اور جو زرداری صاحب ہیں وہ اپنا پولیٹیکل گول اچیو کرنے کے لیے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ قاتل لیگ کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں، ایم کے ایم کو ہر نخرے کو برداشت کر کے اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور پی ڈی ایم میں بھی وہ پھر متحرک رول پلے کرتے ہیں۔ تو یوں اگر کہا جائے کہ آصف علی زرداری وہ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ سب پر بھاری، مجھے لگ رہا ہے، یہ میرا ایک آپ سمجھیں کہ ایک اندازہ ہے، میری چھٹی اس کہہ رہی ہے کہ انہوں نے پھر یہ سینٹ الیکشن میں چرلو پھیر کے ثابت کر دینا کہ زرداری سب پہ بھاری ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔ اور عمران خان کی ٹینشن کا اندازہ آپ آج کل ان کی جو لائیو تقریریں ہوتی ہیں ان پہ بھی ذرا دیکھ کے ان کی باڈی لینگویج سے بھی نا سمجھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔